آج امریکہ نے بھی یہ بیان جاری کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو ہیں وہ اسرائیل کی سلامتی اور اس کے اقتدار کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہیں، کیونکہ ہر روز لگاتار اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اسرائیل کے جو خود کے اعلیٰ منسٹر اور فوج کے عہدیدار ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو ملک کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ایک رپورٹ بھی آئی ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ عدلیہ اصلاحات منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔ منصوبے کا مقصد سیاست کے حق میں عدلیہ کو کمزور کرنا۔ امراتی لائی جا رہی ہے مظاہرین۔ مسلسل 9 ہفتے کے لیے ہزاروں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے تجویز کردہ عدالتی نظام میں متنازع ترمیم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ہفتے کی شام تل ابیب میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے عدالتی اصلاحات کے حکومتی منصوبے کو جمہوریت مخالف قرار دے دیا ہے۔ یاد رہے، نیتن یاہو کی سربراہی میں دائیں اور انتہائی دائیں بازو کے مخلوط حکومت نے دسمبر 2022 میں اقتدار سنبھالا ہے۔ نیتن یاہو سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے اور سیاست دانوں کو ججوں کے انتخاب میں زیادہ اختیارات دینے کے لیے اصلاحات لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد سے اسرائیل میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ جنوری کے آغاز میں اسی منصوبے کے خلاف پہلا احتجاج مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے تل ابیب کے مرکز میں اسرائیلی پرچم اٹھائے ہوئے جمہوریت اور شرم کے نعرے لگائے۔ دوسری اسرائیلی شہریوں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ تاریخ کے استاد 53 سالہ رون گوہٹ نے رائٹرز کو بتایا، میں اسرائیلی حکومت کی طرف سے مسلط کی گئی نظام کی تبدیلی کے خلاف مظاہرہ کرنے آیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس بڑے مظاہرے کا اثر پڑے گا اور ثابت ہوگا کہ ہم ہار نہیں مانیں گے۔ اس بات کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ اسرائیل امریت میں بدل جائے گا۔ ہم یہاں اپنی کامیابی ملنے تک دوبارہ مظاہرہ کرنے آئیں گے۔ تل ابیب میں گزشتہ بدھ کو مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے واٹر ٹینک اور آنسو گیس اور گرنیڈ کا استعمال کیا تھا۔ تل ابیب میں اجلوف ہسپتال کے ترجمان نے IFP کو بتایا کہ وہاں 11 مظاہرین کا علاج کیا گیا تھا۔ حکومت کہ اس منصوبے کے مخالف کا خیال ہے کہ اس کا مقصد سیاسی اتھارٹی کے حق میں عدالتی اختیار کو کمزور کرنا ہے۔ یہ جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے۔ تاہم نیتن یاہو اور وزیر انصاف یار پولیو طاقت کی شاخوں میں توازن بحال کرنے کے لیے عدالتی نظام میں ترمیم کو ایک بنیادی قدم سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کے اتحادی سپریم کورٹ کے ججوں کو سیاست زدہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج منتخب نمائندوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے خلاف مظاہرے کرنے شروع کر دیے۔